پاکستان میں بہت سارے بزنسز ہیں، تو آئی پی او نے ان تمام کاروباروں کو کیٹیگری میں تبدیل کر دیا ہے۔ جیسے فوڈ آئٹم ہے وہ ایک الگ ہے، ایک بیوریجز ہے وہ الگ ہے، کاسمیٹکس اینڈ کیمیکلز ہے وہ الگ ہے، الیکٹرانکس الگ ہے، مشینری پارٹس وغیرہ وہ الگ ہیں، میڈیا الگ ہے۔ تو آپ جس کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں اسی کیٹیگری میں اپنا نام رجسٹر کروائیں گے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں پانی اگر لانچ کرنا چاہتا ہوں تو یہ بیوریجز میں آتا ہے، یا کولڈ ڈرنک لانچ کرنا چاہتا ہوں تو یہ بیوریجز میں آتا ہے۔ تو میں اس میں اپنا نام رجسٹر کروا لیتا ہوں، اور کچھ عرصے کے بعد میرا دل کرتا ہے یا میری پروگرام بن جاتا ہے کہ یار اب میں بیوٹی کریم بھی بنا لوں، تو اس نام پہ بیوٹی کریم نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ کی رجسٹریشن دوسری کیٹیگری میں ہے۔ آپ اس ٹریڈ مارک پہ یہ والا کام نہیں کر سکتے۔ آپشن دو ہیں۔ نمبر 1، یہی نام دوسری کیٹیگری میں رجسٹر کروا لیں، ٹھیک ہے، یہی نام دوسری کیٹیگری میں رجسٹر کروا لیں، لیکن اگر کسی اور نے پہلے سے کروایا ہوا ہے تو پھر نیا نام رجسٹر کریں اس کیٹیگری کے اندر جس میں آپ نے کام کرنا ہے۔ تو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ جب نام آپ کا ایکنالجمنٹ آ جاتا ہے، اگر آپ نے کسی کا نام کاپی کیا ہے یا کسی سے ملتا جلتا ہے، جیسے ایک نام ہے ایکسل، EXEL، آپ اس کو کرواتے ہیں EXAL کہ جناب اس کا تو EL ہے، میرا AL ہے، تو اعتراض آئے گا۔ 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو اعتراض آئے گا، آپ نے وہ اعتراض دور کرنا ہے۔ آپ نے مطمئن کرنا آئی پی او کو کہ یہ نام کیسے کاپی نہیں ہے، بولنے میں بھی ویسا، لکھنے میں بھی ویسا، دکھنے میں بھی ویسا، تو اس کا مطلب ہے یہ کاپی ہے۔ آپ نے تھوڑی سی تبدیلی کر کے نام چینج کر دیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کا نام آپ کے بولنے کا، سننے کا، دیکھنے کا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ چھوٹی موٹی تبدیلی کر کے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جناب یہ میں نے تو نام کروا لیا ہے۔ جیسے اب خان کارپوریشن ہے تو لوگ کروا لیتے ہیں نیو خان کارپوریشن، بیسکلی 70% سے زیادہ تو نام چوری کر لیا نا۔ تو ایسے نام نہیں چلتے، کبھی بھی برانڈ نہیں بنتے۔ کلیئر؟ نام بہت معنی رکھتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بزرگ کہتے ہیں کہ جیڑا بچے دا تسی نام رکھن لگے ہو اے دا اثر ساری زندگی رہنا ہے۔ نام اچھا رکھیں۔ ایسے ہی آپ کے جو پروڈکٹ ہے یا آپ کا بچہ ہے، اس کے نام کا اثر اس وقت تک رہنا ہے جب تک آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ کبھی اس میں بے ایمانی نہ کیجیے گا، کبھی کسی کا نام چوری نہ کیجیے گا، ملتا جلتا نام نہ رکھیے گا۔ جب اعتراض آ جاتا ہے تو پھر آپ نے اعتراض دور کرنا ہے۔ اگر آپ جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ نہیں یار میں نے تو اس کا نام کاپی نہیں کیا، تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ تو چلو بندہ کر لے، بہت زیادہ وہ نہیں جسٹیفائی ہوتا، تو اگر آپ اعتراض دور کر دیتے ہیں اور وہ مان جاتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر وہ گزٹ میں شائع ہو جاتا ہے، مطلب اشتہار لگ جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ اخباروں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، ذرا چکنے رہیں، فلانا بندہ فلانی پراپرٹی اپنے نام کرنے لگا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو 3 مہینوں کے اندر اندر آ کے جناب اعتراض اٹھا لیں۔ تو اسی طرح آئی پی او کا ایک گزٹ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک اخبار ہوتا ہے، اس کے اندر وہ شائع کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے بھائی جان تو 3 مہینوں کے اندر اندر اعتراض اٹھا لیں۔ اگر 3 مہینے کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تو پھر آپ کو پکا کاغذ مل جاتا ہے جو 10 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر مسئلہ زیادہ بڑھ جائے 2 فریقین کے مابین، یہ بھائی کہتا ہے نہیں یہ تو نام میرا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں میرا ہے، یہ کہتا ہے بھائی جان تو نے میرا نام کاپی کر لیا، چوری کر لیا، تو پھر پیشی پڑتی ہے۔ ان کا اپنا ایک جج ہوتا ہے آئی پی او کا، وہاں پہ دونوں کو بلایا جاتا ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے دلائل سنے جاتے ہیں، اور پھر جس کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، دوسرے کو اس نام سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، یعنی اس کے نام سے وہ نام ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو 1 سال 2 سال 3 سال کی محنت ضائع۔ تو نام کاپی نہیں کرنا۔ یہ تو جی سر جیسے آپ نے کہ 5 نام دینے ہیں، کوئی نام بھی ہے وہ ایک نام تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، باقی 4 نام جیسے جولائی ہو گیا، سورج ہو گیا، تو وہ نام اس کے ذہن کے میں جولائی واجب مر رکھتا ہوں، تو وہ سورج اس سے پسند نہیں ہے، تو جی میں کمپنی والے اسے پسند کرتے ہیں میں آپ سورج رکھیں۔ اس پہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں۔ ایک تو اب آپ کسی شہر کا نام نہیں رکھ سکتے،
ملک کا نام نہیں رکھ سکتے، پہلے رکھ سکتے تھے اب نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں نے پنجاب فیڈ بنانی ہے، تو اب پنجاب آپ نام نہیں رکھ سکتے، پنجاب آپ کی ملکیت نہیں۔ سندھ نام نہیں رکھ سکتے، لاہور نام اب نہیں رکھ سکتے، اسلام آباد آپ نام نہیں رکھ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیموگرافک نیمز، اب یہ نہیں رکھ سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، سرچ کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ نام پہلے تو کسی کا نہیں ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ آپ سورج رکھنا چاہتے ہیں لیکن سورج کسی اور نے رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ نہیں رکھ سکتے، مجبوری ہے نا۔ ایک نام کا ایک برانڈ ایک ہی بندہ چلا سکتا ہے، تو پھر آپ دوسرا نام رکھیں گے۔ ڈبل سورج کریں گے تو ظاہر ہے سورج والے اعتراض کریں گے، نیو سورج رکھیں گے تب بھی وہ اعتراض کریں گے، لہٰذا آپ نے سورج نام نہیں رکھنا، اب چاند رکھ لینا ہے۔ یہ مجبوری ہے، اس میں نہ آپ کا اختیار نہ ہمارا، کسی کا بھی اختیار نہیں۔ ایک نام ہے جیسے کہ دلائی واشنگ پاؤڈر، ہاں وہ نام کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں آپ نے کبھی یہ اس کی جگہ 4 نام اور دیں، ہاں تو 4 نام اس کے ذہن میں اور نہیں آتے، ہاں تو کیا اس کا دلائی واشنگ پاؤڈر ہو جائے گا پھر؟ ہاں ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 5 نام ہی دینے ہیں۔ آپ کو ایک نام پسند ہے، آپ ایک کی سرچ نکلوا لیں، اگر وہ کسی نے نہیں رکھا ہوا تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ سر جیسے ایک برانڈ چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہاں جی وہ ایڈ نہیں ہے اس کا نیم، ہاں جی اگر ہم اپنا وہ نیم رکھ لیتے ہیں ہاں تو رکھ لیں، نو پرابلم، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ رننگ میں آ جائے گا۔ ہاں رننگ میں آ جائے گا، وہ آپ کے نام پہ فوراً ہو جائے گا۔ اب کوئی اور سرچ نکالے گا تو اس میں آ جائے گا کہ یہ نام تو پہلے بھائی نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نام ہے تو ایک بھی سرچ کروا سکتے ہیں۔ یہ 5 میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ٹائم بھی بچے، پیسہ بھی بچے، جلدی کام ہو جائے۔ یہاں تک نام کے معاملے پہ کوئی ہے ڈسکشن؟ نہیں؟ نام جتنے سرچ کروائیں گے فیس اتنی ہوگی یا ایک مرتبہ کی فیس ایک ہی ہے، وہ اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اگلی دفعہ نئی فیس جمع کروائیں گے۔ اچھا جی، سر کچا کاغذ اور پکا کاغذ کا کیا؟ کچا کاغذ مطلب ایکنالجمنٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کی اپلیکیشن جمع ہو گئی، آپ کو ایک نمبر الاٹ ہو گیا، اگلے مرحلے ابھی باقی ہیں۔ جیسے اپوزیشن آنا، اپوزیشن آئے گی، مثال کے طور پہ کسی کا نام ملتا جلتا ہے تو وہ آپ کو اعتراض اٹھائے گا نا، پھر وہ گزٹ میں شائع ہونا ہے، پھر آپ کو فائنل لیٹر ملنا ہے، تو یہ ٹائم لگتا ہے، 1 سے 1.5 سال لگ جاتا ہے اس کے اندر، اور اس کی مرحلہ وار الگ الگ فیسیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے، کسی کمپنی نے، کسی فرد نے، کسی وکیل نے آپ سے 15,000 روپیہ لیا ہے پہلے مرحلے کا، تو اگلے مرحلے کی الگ فیس ہے، اس سے اگلے کی الگ ہے۔ کچھ لوگ اکٹھی فیس طے کر کے اکٹھے پیسے دے دیتے ہیں، کچھ فیس پہلے طے کر لیتے ہیں اور پیسے جو ہیں وہ مرحلہ وار دے دیتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود کرتے ہیں تو آنے جانے اور کھانے رہائش کا خرچہ نکال کے میرا خیال ہے کوئی 10,000 سے نیچے بنتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے ذریعے کرواتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی آنے جانے کی فیس بھی شامل کرے گا، رہائش کھانے کی بھی کرے گا، سرکاری فیس بھی لے گا اور اپنا پروفٹ بھی لے گا۔ پہلے مرحلے کی 15,000 روپیہ عموماً چارج ہوتی ہے، ٹوٹل 41,000 روپیہ لگ جاتا ہے جو کمپنیاں یا فرم لیتی ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا کام اپنے ذمہ لے لیا ہوتا ہے۔ سر اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں آئی پی او کر دیتا ہے کہ آپ اس کا نام اس طرح ہے، 1.5 سال بعد جب پکا کاغذ آتا ہے تو اس وقت تک مطلب وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں 3 مہینے ٹائم ہے، 3 مہینے کے اندر اندر عموماً فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ کو اعتراض آ جاتا ہے، ٹھیک۔ اگر سرچ رپورٹ نکلوائی ہو نا تو پھر اعتراض آتا ہی نہیں ہے، یہ اسی وقت آتا ہے جب آپ نے اندازے پہ نام رکھ دیا، تکا لگا دیا، گوگل پہ چیک کیا اور گوگل پہ چیک کرنے کے بعد آپ نے کہا یار یہ تو کسی کا نام نہیں ہے، میں رجسٹر کر لوں، ہے جی۔ یہ آئی پی او سے ملتی ہے، اس کے دفتر پاکستان میں 3 شہروں میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے اور اسلام آباد میں ہے۔ ان 3 شہروں میں آئی پی او کے دفتر سے آپ کروا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سرچ رپورٹ نکلوانے کے بغیر بھی ہم اپلیکیشن دے اعتراض آئے گا ہی آئے گا، دے تو سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی کا نام کاپی نکل آئے گا۔ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کے جو کام ہوتا ہے اب وہ ہوتا ہے کہ بلکہ جی ہاں وہ ہو جائے گا، دیکھیں نہ وہ لکھنے میں ویسا ہے، نہ وہ بولنے میں ویسا ہے، نہ وہ پڑھنے میں ویسا ہے، تو وہ ہو جائے گا۔ سورج اور سن بظاہر تو ایک ہی چیز ہے لیکن یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر انہوں نے مارکا اپنا لگایا ہوا ہے سورج کا تو اسی سورج کا مارکا آپ نہیں لگا سکتے،
مارکا نہیں لگا سکتے. ہاں نام تبدیل سورج اور سن رہ سکتے ہیں لیکن مارکا نہیں. مارکا ان کا مارکا آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ انہوں نے جو اپنا لوگو بنایا ہوا ہے نا وہ لوگو آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ اپنا الگ لوگو بنا لیں. مثال کے طور پہ اب ایک اونٹ ہے, ایک تو 2 کوہان والا اونٹ ہوتا ہے, ایک سنگل کوہان والا ہوتا ہے, ایک اونٹ ہوتا ہے, ایک اونٹ کا بچہ ہوتا ہے, ایک کالے رنگ کا اونٹ ہے, ایک بھورے رنگ کا ہے, ایک سفید رنگ کا ہے. تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے نا, تو آپ وہ اپنی تبدیلی اپنے لوگو میں ڈال دیں, اس سے اعتراض ختم ہو جاتا ہے, جسٹیفائیبل ہو جاتا ہے ذرا. سر کچا پیپر جب آ جاتا ہے ہاں جی, اس کے بعد اپنا آپ کام کو آپ رننگ میں لے کے آ سکتے ہیں, اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. ہاں آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جی سر یہ سرچ رپورٹ کتنے دنوں میں آ جاتی ہے؟ عموماً 3 دن میں آ جاتی ہے. عموماً 3. جس بندے سے بھی سرچ رپورٹ لیں اسے کہیں کہ مجھے اسکرین شاٹ دے دے. اسکرین شاٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کمپیوٹر پہ چیک ہوا ہے اسی کے اسکرین کا ایک شاٹ مل جائے تاکہ اس پہ ٹائم, ڈیٹ اور وہ نام والا خانہ آپ کے سامنے ہو کہ واقعی سرچ رپورٹ فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم تک یہ نام اویلیبل تھا. سرچ کی فیس کی یہ اسی 15,000 میں شامل ہے. کلیئر ہے جی. نام پہ اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ لمبی ڈسکس کر سکتے ہیں, میں اویلیبل ہوں. ڈن.